خود ایک مستقل کتاب کی حیثیت رکھتا ہے، 350 صفحے 400 صفحے کی کتاب، اس کا اچھی فرانسیسی زبان میں ترجمہ ہو چکا ہے اور وہ پریس میں ہے، وہ چھپ رہا ہے۔ کل فون پہ میں نے بیان کیا تو انہوں نے کہا کہ آخری ڈمی جو ہے ہمیں پروف لینے کے لیے وہ پہنچ چکی ہے، اور اس کے بعد پہلے جو دیکھ چکے ہیں ہمارے دوست وہ تو چھپ گیا ہوگا، ہم قریب آنے والے منڈی میں۔ اٹیلین قرآن کریم کا ٹرانسلیشن ہوا تھا، لیکن کوئی سہولت چھپنے کی نہیں تھی، کیونکہ ٹرانسلیشن کرنے والا غیر مسلم اور ذمہ والی جماعت احمدیہ کی پتہ نہیں کیا مضمون بدل کے وہ ترجمہ کر دیا، میں تو کوئی جانتا نہیں۔ پھر اب ڈاکٹر عبدالسلام صاحب کے ذریعے اٹلی میں ایک اسکالر نے حامی بھری ہے، وہ ستمبر تک ریویژن کر دے گا زبان کے لحاظ سے، اس کے بعد اس کا ریویژن کسی ایم ڈی کو کرنا پڑے گا مضمون کے لحاظ سے، کہ کوئی غلط بات تو نہیں، جان بوجھ کے نہیں، ویسے ان کو تو معنی نہیں پتا، تفسیر کا علم نہیں ہے، وہ غلطی کر جاتا ہے۔ رشین زبان کا ترجمہ آنے والا ہے، اس کے پیچھے فرانسیسی کا زبان میں قرآن کریم کا ترجمہ، اسپینش زبان دنیا کے بہت بڑے حصے میں بولی جاتی ہے، وہ ترجمہ آنے والا ہے۔ یہ میں بتا یہ رہا ہوں کہ میرے جیسا مسکین انسان جب مجھے اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا اس کام کے لیے تو میرے ذہن میں تو یہ تفاصیل نہیں تھی، بس وہ حکم ملتا تھا یہ کر دو، اور جس طرح گلاب کے درخت کو حکم مل جاتا ہے کہ ایک گلاب اگانا ہے تم نے اس ٹہنی پر، اور اس کے اوپر ایک روٹی سی بن جاتی۔ اب وہ روٹی کو بھی نہیں پتا ہوتا، کلی اردو میں کہتے ہیں کلی کو نہیں پتا ہوتا کہ میری کیا شکل نکلنی ہے، نہ اس پودے کو پتا ہوتا ہے، لیکن پھر وہ اس کے پتے انفولڈ ہوتے ہیں ایک کے بعد دوسرا، پھر وہ اپنے جوگن پہ آتا ہے اور شاندار وہ پھول بن جاتا ہے۔ وہی حال میرے دماغ کا تھا، اللہ کہتا تھا یہ کر دیتا بغیر یہ جانے کے کہ اس کے لیے پیسے کہاں سے آئیں گے، لوگ کیسے آئیں گے، صرف خدا تعالیٰ پر بھروسہ ایم ڈی کو کرنا چاہیے۔ مجھے خدا تعالیٰ نے آپ کا امام بنایا، سب سے زیادہ میں بھروسہ کرتا ہوں ایسا کہ اور کسی اور کو کچھ بھی نہیں سمجھتا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ خدا پر اس طرح توکل کرو کہ ہر دوسری چیز کو لاشیفہ سمجھو، اپنے نفس کو بھی۔ تو یہ کام خدا کا ہے، کر رہا ہے، یہ چیز میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ اب یہ ایک نیا منصوبہ آگے ہے، 10 سالہ جوبلی نے پیسے مہیا کرنے تھے، لیکن اس کے بعد یہ بہت ساری شاخوں میں عملاً راہیں نکلیں گی جہاد کی، عملی جہاد کی، یہ مالی جہاد تھا نا، اور اس کی شاید آپ نے کچھ تھوڑے بہت پڑھا ہو، وہ ہے تعلیم کا مسئلہ۔ پاکستان ہمارا مرکز اور ہماری بیس ہے، سارا دنیا کو محبت اور پیار اور بے لفظ خدمت سے جیتنا ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ یہ عملی جہاد چلتا ہے نا، ایک عملی جہاد یہ ہے، وہ چلتا دماغ میرے دماغ میں تھنکنگ یہ تھی کہ جو بچہ پہلی بات بھی نہیں پڑھا ہوگا، اس کو آپ جتنا مرضی قرآن کریم پڑھائیں وہ اتنا نہیں سمجھ سکتا، اتنا نہیں سمجھ سکتا جتنا وہ بچہ جو میٹرک تک پڑھا ہوا، ذہنی نشو و نما اس کی ہو چکی ہے، پوری نہیں ہوئی لیکن کچھ ہو چکی۔ جو بچہ میٹرک پاس ہے وہ قرآن کریم کے معنی کو اور اس کے حسن کو اتنا نہیں سمجھ سکتا جتنا وہ دماغ جو گریجویشن بی اے بی ایس سی تک تعلیم یافتہ ہے، اور جو دماغ بی اے بی ایس سی تک تعلیم یافتہ ہے وہ قرآن کریم کے محاسن کو اور اس کے اثرات کو اس طرح نہیں سمجھ سکتا جو ایک ایم اے ایم ایس سی یا پی ایچ سی وغیرہ اوپر کے جو ہے تعلیمی کوششوں میں جو کامیاب ہونے والے دماغ ہے وہ سمجھ سکتے۔ غرض اور
اور مقصود ہے قرآن کریم کے حسن سے حسن لینا، اس کے نور سے نور حاصل کرنا، اور اس طرح پر دنیا میں اسلام کو غالب کرنے کے سمجھ رہے۔ لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم علم کے میدانوں میں کوشش کریں۔ اس واسطے میں نے یہ جو منصوبہ وہاں جس کا اعلان کیا ہے وہ یہ ہے کہ اس اعلان کے بعد اسکول گوئنگ ایج جو ہے، جو میٹرک تک کی عمر ہے نا، 70 سال کا جو بچہ ہے وہ تو وہاں کے لیے بچے ہی رہو، 70 سال کا جو بچہ ہے وہ تو میٹرک کی عمر کا نہیں ہے۔ ایک عمر ہے، عام طور پر ہمارے ملک میں اوسطاً 14-15 سال کا بچہ میٹرک پاس کرتا، بہت نہیں 13 سال کا بھی کر جاتا، بہت کھلندرے 17-18 سال تک بھی لٹکتے رہتے ہیں۔ لیکن جو میٹرک کی ایج ہے اصل میں وہ 14-15-16 یہ 3 سال ہے۔ کوئی احمدی بچہ میٹرک سے پہلے تعلیم چھوڑے گا؟ ہر بچہ تو آپ لوگوں کے جو بچے ہیں یا بچے نہیں اور شادیاں ہونے والی ہیں یا ہو جائیں گے انشاءاللہ، یہ بچے پیدا ہوں گے، آپ اس منصوبے کی زنجیر میں بن گئے۔ کوئی احمدی بچہ میٹرک سے پہلے تعلیم نہیں کرے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ کوئی احمدی اگلی نسل جو آ رہی ہے ہماری، کوئی احمدی بچہ ایسا نہیں ہوگا کہ قرآن کریم کے معنی سمجھنے کے لیے اس کا دماغ کم از کم میٹرک تک ڈیولپ نہ ہو چکا ہوگا۔ اس کے علاوہ تعلیم کے اس کے لیے یہ ہے کہ بھی گھرانا ہے ہمارے ملک کے حالات میں، پاکستان میں جو روٹی سوکھی روٹی کھا رہا ہے وہ کہتے ہیں میں 20 روپے کی کتابیں نہیں خرید سکتا۔ ایک وقت میں اپنے محلہ اخراجات میں سے جو مشکل سے میں گزارا کر رہا ہوں، انڈر نرش ہوں، میں 20 روپے کی کتابیں نہیں خرید۔ میں نے اعلان کیا ہے کہ ایسے خاندان کے بچوں کی 20 روپے کی کتابیں جمع خریدتی ہے۔ یہ آپس میں مل کے یہ کوشش کرنی ہے۔ ماں باپ نے یہ دیکھنا ہے کہ بچہ چھوڑ دینا بیواری نہ کرتا۔ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کوئی ماں باپ ایسا نہ رہے جو اپنی مالی حالت کے نتیجے میں بچے کو میٹرک تک نہ لے جا سکے۔ بازوں کو چھوٹی ماں میں چھوڑنا پڑتا ہے۔ پہلی بات جو ہے وہ ماحول پیدا کرنا ہے۔ ایک باپ میرے پاس لے آیا بچہ 7ویں کا اور کہنے لگا، یہ کہتا ہے اس وقت یہ اعلان ہو چکا تھا پہلے جلسے میں بھی اس کی جھلک کا میں نے اعلان کیا تھا، یہ کہتا ہے میں تو راجبن ہے، میں نے پڑھنا ہی نہیں۔ وہ میں سارے حالات پتہ دیے تو میں سمجھا کہ اس کے گھر کا ماحول ایسا ہے کہ اس کا دماغ پڑھنے کے قابل ہی نہیں، تو میں اس کو یہ بوجھ کیوں ڈالوں؟ لہٰذا میں نے باپ کو کہا کہ جو یہ کہتا ہے اس کو کرنا ہے۔ اس کو میں نے کہا دیکھو تم راج بیشک بنو مگر برے راج نہیں بنا کرتے، ایم پی جو ہے اچھا راج بنا، اس واسطے تم سارے علاقے میں سب سے اچھے راج بن جاؤ، خوش ہیں۔ پھر میرا دماغ اس طرح گیا نا کہ میں ہر خاندان کو یہ کہوں کہ اپنے گھر کا ماحول ایسا بناؤ کہ کوئی بچہ ایسا نہ ہو جو تعلیم چھوڑ کے کسی اور چیز میں کسی اور چیز سے پیار کرتا ہو اور کہ تعلیم چھوڑتا ہوں اور اس لائن پر پیار کرنا چاہتا ہوں، جو کوئی گھٹیا بھی نہیں۔ ایک میں نے یہ کیا کہ شروع میں یہ چلیے 2 سال کیونکہ ہمارے ملک کے امتحان ایسے ہی ہیں، میں نے اعلان کیا تھا کہ جب میں پڑھا کرتا تھا تو ہمیں پتہ تھا کہ امتحان ہونا کب ہے اور نتیجہ کب نکلے گا۔ اب جو بچے پڑھ رہے ہیں اسکولوں اور کالجوں میں نہ ان کو یہ پتہ ہے کہ ان کا امتحان کب ہوگا، نہ ان کو یہ پتہ ہے کہ نتیجہ کب نکلے گا۔ اب جو میں ابھی ایک خاص وجہ سے ایک چھوٹا سا فنکشن ایک تقریب کر کے آیا ہوں جس میں وہ میرے اعلان کے مطابق بھی آئے گا، میڈل دیے گئے، اس میں اس بچے نے بھی ہمارے جو فرسٹ آیا ہے انعام دیا ہے جس کا نتیجہ 1968 میں نکلنا چاہیے تھا۔ یہ حال ہے